کہ آپس میں نیکی کے کاموں میں مدد کیا کرو، ایک دوسرے کا ہیلپ کیا کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ کے کاموں میں، سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہیلپ نہیں کرنا ہے۔ یہ قاعدہ ہے اور یہ تمام مسائل پر یہ قاعدہ لاگو ہوتا ہے۔ چاہے اولاد کی تربیت کر رہے ہیں تو ایک طرح کا تعاون ہے، وہ ہیلپ ہے۔ آپ اس کی تربیت کر رہے ہیں تو اس کو نیکی کے کاموں میں مدد کیجئے، لیکن گناہ کے کاموں میں نہیں۔ آپ اپنے دوست کے ساتھ ہیں تو نیک کام میں ساتھ دیجئے، برے کاموں میں ساتھ دینے سے منع کیا گیا ہے۔ اور تمام تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو ایمان اور اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا، اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں شامل فرمایا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس قدر تعریف کی جائے کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے، کاؤنٹنگ کرنا چاہو گے، تو تم اسے شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہے، تو اس کی تعریف، اس کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی ہم جتنی کریں اتنی کم ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخصوص رحمتیں، برکتیں، درود و سلام نازل فرمائیں ان پاک باز ہستیوں پر جنہوں نے دعوت توحید کو اپنا مشن بنایا اور پوری زندگی اسی پیغام کو اور اسی مشن کو پورا کرنے کے لیے وقف کر دی۔ بالخصوص ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ معزز علماء کرام اور محترم حاضرین، آج میرے خطبے کا جو موضوع ہے، عنوان ہے، وہ ہے اتحاد و اتفاق۔ اس پر بہت ساری تقریریں ہوتی رہتی ہیں اور سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں کو نصیحت کرتے رہیں، مومنوں کو یاد دہانی کراتے رہیں، کیونکہ یہ نصیحت، یہ تذکیر ان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ بہت سارے موقع پر آیتیں ذہن سے نکل چکی ہوتی ہیں، حدیثیں ذہن سے نکل چکی ہوتی ہیں، پھر کوئی یاد دلاتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ ہاں شریعت میں یہ بھی بات آئی ہے، قرآن کریم میں اللہ کا یہ بھی حکم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے۔ پھر انسان جو ہے اپنے آپ کو درست کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، اور اگر پہلے سے ہی اصلاح شدہ ہے تو اس میں مزید ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے اور مزید بہتری آتی ہے۔ محترم حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جگہوں میں اتحاد و اتفاق کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ میں نے خطبہ میں شروع میں ایک آیت کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اسی طرح جس طرح سے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، جب اللہ تبارک و تعالی اس کلمے کے ذریعے سے کسی کو ایڈریس کرتا ہے، خطاب کرتا ہے، تو اس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ابھارنا ہوتا ہے کہ ایمان والو تمہاری بات ہو رہی ہے، ذرا کان کھول کے سن لو کہ کون سی بات بتلائی جا رہی ہے۔ تو اس طرح شروع میں خطاب کیا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، ذرا ادھر توجہ دو۔ اسی طرح اس کا دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایمان کے تقاضوں کو یاد دلایا جاتا ہے کہ تم ایمان لا چکے ہو تو ایمان کے یہ تقاضے ہیں، ان کو پورے کرنے ہیں۔ اسی طرح یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کے تمیز بھی ہوتی ہے کہ تمہاری یہ صفت جو ہے یہ تمہارے لیے خاص ہے، کہیں غیروں کی صفت جو غیر اہل ایمان ہے، یعنی جو ایمان والے نہیں ہیں، ان کی صف میں، ان کی صف سے اگر اپنے آپ کو جدا کرنا ہے
تو یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ تقویٰ کا اصل مطلب ہے بچاؤ اختیار کرنا۔ تو کس سے بچاؤ اختیار کرنا؟ اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے بچاؤ اختیار کرنا۔ کس چیز کے ذریعے سے؟ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ان کو کرنے کے ذریعے سے، اور جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ان سے رکنے کے ذریعے سے اللہ کے عذاب سے بچاؤ اختیار کرنا ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، یعنی تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے اور تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ مطلب تقویٰ یہ ایک دل کی عبادت ہے، یہ دل کی نیکی ہے۔ دل کو پاک صاف رکھنے کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ تقویٰ ہے۔ اس تقویٰ کی اہمیت پر بہت سارے خطبے اور بہت ساری تقریریں آپ سن چکے ہوں گے۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا کہنا ہے اس کو سنیے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اس کے بعد وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقوں میں مت بٹو، گروپس میں ڈیوائیڈ مت ہو جاؤ، الگ الگ گروپ مت بنا لو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ ایمان والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا۔ اس دن کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، تھوڑی تھوڑی باتوں پر تلواریں میان سے کھینچ لیتے تھے اور جنگ کا میدان گرم کر دیتے تھے۔ اس دن کو یاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہنم سے تمہیں نجات دی اور تم کو فألف بین قلوبکم، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، فاصبحتم بنعمته اخوانا، اور اس کے فضل و کرم سے، اس کی نعمت سے، اس کی مہربانی سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ امن و شانتی کے ساتھ، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ تمہیں یہ زندگی نصیب ہوئی ہے۔ یہ صحابہ اکرام کو اس نعمت کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے گڈھے کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے تمہیں بچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اپنی نشانیوں کو بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت کا راستہ اپنا لو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اتحاد اور اتفاق اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اتحاد اور اتفاق کا نہ ہونا یہ اللہ کی نعمت سے محرومی ہے۔ اگر کسی سماج میں اتحاد اور اتفاق نہیں ہے، مسلم معاشرے میں اتحاد و اتفاق نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ایک عظیم نعمت سے وہ سماج محروم ہے، اور اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات واضح ہے کہ اللہ کی نعمت کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمت کی قدر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اس میں اضافہ فرماتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ آئیے دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کیا آپس میں نیکی کے کاموں میں مدد کیا کرو، ایک دوسرے کا ہیلپ کیا کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ کے کاموں میں، سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہیلپ نہیں کرنا ہے۔ یہ قاعدہ ہے اور یہ تمام مسائل پر یہ قاعدہ لاگو ہوتا ہے۔ چاہے اولاد کی تربیت کر رہے ہیں تو ایک طرح کا تعاون ہے، وہ ہیلپ ہے۔ آپ اس کی تربیت کر رہے ہیں تو اس کو نیکی کے کاموں میں مدد کیجئے، لیکن گناہ کے کاموں میں نہیں۔ آپ اپنے دوست کے ساتھ ہیں تو نیک کام میں ساتھ دیجئے، برے کاموں میں ساتھ دینے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اتحاد اور اتفاق کے لیے یہ اصول اور یہ قاعدہ کلیہ بہت ضروری ہے، ورنہ دو گروپ ہیں اور دو گروپوں میں لڑائی ہو رہی ہے تو حق کہاں پر ہے؟ اگر خاندان کو دیکھ کر کے یا دوست یاری کو دیکھ کر کے
یا اور بھی کوئی نسبت ہے دنیا کی، ان نسبتوں کو دیکھتے ہوئے آپ اگر ساتھ دیتے ہیں تو پھر ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اس کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ تو ساتھ کہاں پہ دینا ہے؟ وتعاونوا علی البر والتقوی، جہاں نیکی ہے اور جہاں تقوی ہے وہاں پہ آپ کو مدد کرنی ہے۔ ایک اور آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مومنات آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں، مومنات بہنیں ہیں، مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ولا رکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو ولا کی جو بنیاد ہے، محبت کی جو بنیاد ہے، الفت کی جو بنیاد ہے، وہ معروف کا حکم دینا اور منکر سے روکنا ہے۔ اگر کوئی اتحاد کرتا ہے گناہ پر تو وہ اتحاد نہیں ہے، بلکہ وہ گٹ بندی ہے، اور گناہ کے لیے عدوان جو آیت میں کہا گیا، اثم اور عدوان کی مدد ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث آئی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ مومنین کی مثال آپس میں محبت کرنے میں، آپس میں رحم کرنے میں اور ایک دوسرے پر مہربانی کرنے میں ایک جسم کی مانند ہے۔ مومن ایک جسم کی مانند ہے۔ اذا اشتکا منہ عضو، جسم کا کوئی پارٹ، باڈی کا کوئی حصہ اگر بیمار ہو جاتا ہے، تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، تو تمام جسم کے جو پارٹس ہوتے ہیں، جو اعضاء ہوتے ہیں، وہ درد محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر مسلم معاشرے میں ہم رہتے ہیں تو کسی کو اگر تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت میں گرفتار ہے، تو اس کی تکلیف تمام معاشرے کو محسوس ہونی چاہیے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اور اتحاد اور اتفاق انہی بنیادوں پر قائم ہوتا ہے۔ اتحاد و اتفاق کو توڑنے والی بہت ساری چیزیں ہیں، ان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ وقت کم ہے، میں مختصر انداز میں بیان کرتا چلوں گا انشاءاللہ۔ اتحاد اور اتفاق کو توڑنے والی چیزیں، سب سے پہلی چیز ہے تکبر، انا، ایگو، انانیت۔ آج جو ہے، جو جدید افکار آ رہے ہیں، ویسٹرن سویلائزیشن سے جو آئیڈیالوجیز آ رہی ہیں، وہ انفرادیت پر بہت زور دیتے ہیں کہ میرا اپنا میٹر ہے، تمہیں کیا ہے، میری اپنی زندگی ہے، میرا اپنا لائف ہے، میں چاہے جو کروں، میں چاہے جس طرح سے کماؤں، چاہے جس طرح سے بات کروں، میں دوسرے کو جب تک تکلیف نہیں دیتا ہوں تب تک تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے۔ یہ اصل میں مغرب کی ذہنی غلامی ہے، مانسک غلامی ہے یہ، کہ ایک مسلمان جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا کلمہ پڑھا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کلمہ پڑھا ہے، اور وہ کس ڈھٹائی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہے کہ میری اپنی زندگی ہے، میں چاہے جو کروں، اس کو یہ بنیادی بات بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ جو زندگی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی ہے، اور اس پر ذمہ داریاں ہیں۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر کوئی ذمہ دار ہے، ہر کسی کے سر پر کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اگر وہ ان کو ادا نہیں کر رہا ہے تو وہ اپنے جسم کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ ساری چیزیں اللہ کی ہیں، چاہے مال ہو، دولت ہو، جسم ہو، زمین جائیداد ہو، دنیا کی ساری نعمتیں
किसी पर भी किसी का हक़ तमलीक जो है मखलूक और खालिक के दरमियान जोड़ करके अगर देखा जाए तो नहीं है। ये अल्लाह तबारक व तआला का हक़ है, और अल्लाह तबारक व तआला ने जिस्म चंद दिनों के लिए दिया है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला, जमीन में इतरा कर मत चलो, अकड़ कर मत चलो। इन्नका लन तखरिकल अर्द, तुम्हारी वो औकात नहीं है, तुम्हारी वो हैसियत नहीं है कि तुम जमीन के अंदर चीर फाड़ पैदा करो, तुम जमीन को फाड़ डालो, यह हैसियत तुम्हारी है नहीं। वलन तबलुगल जिबाल तूला, और ना ही पहाड़ों की लंबाई को तुम नाप सकते हो, न पहाड़ की लंबाई को तुम छू सकते हो। तो यह हैसियत है इंसान की। कितनी बेशुमार बीमारियां हैं जिनका इलाज इंसान के पास नहीं है। कैंसर की बीमारी के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं। एक जलजला आ जाता है तो तबाही मच जाती है, लोगों को कानों कान खबर नहीं होती कि जलजला जो है आने वाला है। 1 मिनट पहले, 1 सेकंड पहले भी इंसान को खबर नहीं होती है। आंधी चल जाए, हवाएं चल जाए, किसी के अंदर रोकने की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है। सूरज ना निकले, किसी के अंदर ताकत नहीं है। इतनी बड़ी मखलूकात हमारे सामने है, साइंस पढ़ते हैं, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना बड़ा यूनिवर्स है जिसमें अरबों खरबों सितारे हैं, और जो है सितारे जमीनों से कई लाखों गुना बड़े बड़े हैं, और वहां पे ये सब बढ़ने के बावजूद ये खब्त सवार होता है कि हम बड़े हैं। अनानियत पैदा हो जाती है, तकब्बुर पैदा हो जाती है। तो ये जो है अपनी हकीकत से राह फरार इख्तियार करना है। इंसान को चाहिए कि अपनी हकीकत को पहचाने, और इत्तिहाद और इत्तिफाक के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा, सबसे बड़ी रुकावट यही है कि इंसान जो है सोचता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान का मकाम व मर्तबा बड़ा होता है, लेकिन कभी कभी उसकी सोच गलत हो सकती है। वो फरिश्ता नहीं है कि हर वक्त वो बड़ा मकाम व मर्तबा वाला है तो हर वक्त उसकी बात सही हो सकती है, ऐसा नहीं है। उसकी बात सही हो यह लाजिम नहीं है, लेकिन अगर कभी उसकी बात को समाज वालों ने ठुकरा दिया तो वो बायकाट कर देता है, वो अलग थलग हो जाता है, अपनी अलग दुकान खोल लेता है। तो ये जो है इत्तिहाद और इत्तिफाक के खिलाफ है, और ये तकब्बुर की अलामत है कि अपनी अनानियत की बुनियाद पर जो है हक बात का इनकार करना। जो मसलहत आम्मा है, जो तमाम लोगों का हित है जिसके अंदर, उस हित को दरकिरार कर देना और अपना पर्सनल हित को जहन में रखते हुए अलग हो जाना। ऐसी तालीम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको नहीं दी है। इसी तरह ख़ानदानी बरतरी गाँव में हम देखते हैं, बस्तियों में देखते हैं कि जिस गाँव में जिसका ख़ानदान बड़ा होता है उसी की बातें चलती हैं, चाहे वो हक हो या बातिल हो। ये कौन सी जहालत है, ये कौन सी नादानी है, ये ज़माना जाहिलियत का तरीक़ाकार है। ख़ानदानी लड़ाइयाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इसकी एक बहुत ही जो है सुर्ख तारीख है, खून से भरी हुई तारीख, और फिर उसी तारीख को हम दोहराना चाहते हैं। हमारी जिंदगी का मकसद है कि अल्लाह का दीन जो है सर बुलंद हो, अल्लाह का कलमा बुलंद हो। अपना सर नहीं, अपना सर अल्लाह के हुक्म के आगे झुकना चाहिए। अल्लाह के हुक्म के आगे किसी का सर बुलंद नहीं होना चाहिए। ये तरबियत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है। इसी तरह बदगुमानी, हमारा ये मिजाज बन चुका है कि बदगुमान जल्दी हो जाते हैं। जो अमीर या कोई ओहदेदार होता है वो किसी मिंबर के ताल्लुक से बदगुमान हो जाता है, और कोई मिंबर अपने जो जिम्मेदार हैं उसके खिलाफ बदगुमान हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर बदगुमानी पाल लेते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू। ये बदगुमानी जो है गुनाह है। मुसलमान है, कलमा पढ़ने वाला है, तो जब तक कोई सबूत ना हो तब तक आपको अच्छा गुमान रखना चाहिए। यही शरीयत का हुक्म है। और बदगुमानी से बहुत सारे वसवसे पैदा होते हैं, और इस तरह से दुश्मनियां पैदा हो जाती। और दुश्मनी जब पैदा होती है तो फिर आपस में
اختلاف اور انتشار پیدا ہو جاتا ہے، اتحاد اور اتفاق ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ نہ ذمہ دار بدگمانی پالے اور نہ ہی جو ذمہ دار کے ماتحت لوگ ہیں، ممبران ہیں، وہ بدگمانی پالے۔ اتحاد اور اتفاق کے لیے بدگمانی کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح غیبت اور چغلی یہ بھی بہت بڑا کام کرتی ہے معاشرے کو بانٹنے میں۔ پرائیویسی کا بہت ہم نے نام سنا ہے کہ پرائیویسی کا رسپیکٹ ہونا چاہیے، تو کیا یہ پرائیویسی نہیں ہے کہ آپ جو ہے کسی کے پیٹھ پیچھے کسی مجلس میں اس کی برائی بیان کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ کیا تم پسند کرو گے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ بالکل غیبت اسی طرح ہے۔ تو اپنے بھائی کی عزت اور اپنے بھائی کا احترام ہونا چاہیے انسان کے دلوں میں۔ آپس میں ایک دوسرے کو جب عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے تو وہ معاشرہ پھلے گا پھولے گا، اس میں اتحاد کی ہریالی آئے گی، اتحاد اور اتفاق لہلہائے گا اس میں۔ لیکن جہاں پہ یہ زہرناک، یہ جو جس طرح سے کھیتیوں میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، یہ غیبت اور چغلی اسی طرح کا کام کرتے ہیں اور اتحاد اور اتفاق کی لہلہاتی فصل کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بیماریوں سے بچائیں۔ اتحاد اور اتفاق قائم کرنے کے لیے کچھ ضروری چیزیں بھی ہیں جن کی پابندی کرنا لازم ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ کوئی بھی آپ کمیٹی بناتے ہیں یا تنظیم بناتے ہیں، اس میں مقصد واضح ہونا چاہیے کہ کس مقصد کے لیے اسے قائم کیا گیا ہے۔ اس مقصد سے جب ہٹنے لگتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ مقصد شروع میں بیان کر دیا جاتا ہے اور اسی مقصد کو دیکھ کر کے لوگ جڑتے ہیں، لیکن جب مقصد درکنار ہو جاتا ہے، دوسری چیزیں آ جاتی ہیں، تو پھر جو لوگ اس مقصد کو دیکھتے ہوئے آئے تھے وہ لوگ کھسکنے لگتے ہیں کہ ہم جس لیے یہاں جمع ہوئے تھے وہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس لیے مقصد بالکل کلیئر ہونا چاہیے اور اس پر باضابطہ عمل ہونا چاہیے۔ اسی طرح عہد و پیمان، جو بھی ذمہ دار بنے یا جو بھی رکن اور ممبر بنے، اس کے لیے ضروری ہے کہ عہد و پیمان کی پاسداری کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا۔ یہ دوسری جگہ فرمایا کہ عہد و پیمان کی پابندی کیجیے، آپ نے جو وعدہ کیا ہے اس کی پابندی کرنا لازم ہے، اور اس کو توڑنا یہ منافقین کی علامت ہے۔ وعدہ خلافی کرنا یہ منافقین کی علامت ہے۔ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافقین کی 3 علامتیں بیان کی گئی، ان میں سے ایک علامت وعدہ خلافی کرنا ہے۔ اس لیے وعدہ توڑنا یہ یہودیوں کی علامت تو ہے ہی، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور منافقین کی علامت بھی ہے۔ اس لیے وعدہ توڑنے سے بچنا چاہیے اور وعدے پر قائم رہنا چاہیے۔ اسی طرح آپسی صلاح مشورہ ہوتے رہنا چاہیے۔ کیا ہوتا ہے، ایک دماغ جب سوچتا ہے کسی چیز کے بارے میں تو وہ ہو سکتا ہے کہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں نہ ہوں، لیکن 10 دماغ مل کر کے جب کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہر پہلو پر نظر ہو جاتی ہے اور بہت ساری باتیں کھل کر کے آتی ہیں۔ اور مشورہ میں ایک اہم چیز جو نہایت ضروری ہے کہ مشورہ ہونے کے بعد جو امیر کا فیصلہ ہو، اگر وہ حق کے خلاف نہیں ہے تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ یہی عہد و پیمان کا تقاضا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیا کرتے تھے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ مشورہ کیجئے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور پھر مشورہ کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن صحابہ میں اختلاف ہوتا تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے کچھ اور ہوتی تھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کچھ اور ہوتی تھی، اور بھی دیگر صحابہ کرام ہیں
ان کی رائے بھی الگ الگ ہوتی تھی، لیکن جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی رائے پر مہر لگا دیتے تھے، اس رائے سے کوئی عمر اور کوئی ابو بکر سرے منہ انحراف نہیں کرتا تھا، یعنی کسی کو مجال نہیں ہوتی تھی کہ میرا مشورہ کیوں نہیں مانا۔ تو یہی ادب کا تقاضا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو ذمہ دار بنایا ہے تو مشورہ تو اس کو لینا چاہیے، لیکن وہ اپنی ثوابدید کے مطابق اگر وہ حق کی نصرت میں کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اسے مان لینا چاہیے، اسے تسلیم کر لینا چاہیے اور خیر کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو اس میں خیر عطا فرما۔ اس طرح اور بھی بہت ساری باتیں ہیں صحابہ کرام کی زندگی میں، مثالیں بھری پڑی ہیں، بہت سارے اختلافات بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، اسی طرح ثقیفہ بنی ساعدہ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ اختلاف ہوا، لیکن جیسے ہی یہ پتہ چلا کہ قرآن اور حدیث میں یہ چیز موجود ہے، فوراً سب لوگوں نے اپنا اختلاف بھلا دیا اور سب لوگوں نے سر تسلیم خم کر دیا، سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے آگے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے۔ سیاست کی لڑائی تھی، راجنیتی کی لڑائی تھی کہ خلافت کس کے ہاتھ میں آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپس میں انصار اور مہاجرین کے درمیان ایسا معاملہ ہو گیا تھا کہ قریب تھا کہ تلواریں بے نیام ہو جاتی اور آپس میں مومنین کی دو جماعتیں آپس میں ٹکراؤ کا شکار ہو جاتی۔ ایسے وقت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور خطاب فرماتے ہیں جاندار اور شاندار، اور اس کے بعد فرماتے ہیں الائمۃ من قریش، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ امام بنے گا، امیر بنے گا، خلیفہ بنے گا تو وہ قریش کا ہونا چاہیے۔ سب لوگوں نے سر جھکا کر کے مان لیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اتحاد اور اتفاق یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اپنی ذاتی مصلحت کی خاطر پوری امت کو اور پورے سماج کو داؤں پہ لگانا نہیں چاہیے، چاہے وہ ذمہ دار ہو، چاہے وہ اراکین ہو۔ سب کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے، ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ سماج کو توحید کے راستے پر چلائیں، تقوی کے راستے پر چلائیں، نیکی اور جو ہے بر کے راستے پر چلائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ایک مثالی معاشرہ، اتحاد اور اتفاق والا جو توحید کی بنیاد پر ہو، جو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ہو، اس طرح کا مثالی معاشرہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے اے اللہ تو ان کے دلوں میں خلوص عطا فرمائے، وہ بے لوث قربانیاں دیں اور اپنی آنے والی نسل کے لیے فکر مندی کے ساتھ ایک عظیم جو دین کی خدمت ہے اس کو سر انجام دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔